السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، حضرت خضر علیہ السلام اپنے کاموں کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی، دریا میں وہ کام کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا۔ آپ نے فرمایا کہ کشتی 10 مسکینوں کی ہے، جن میں کچھ اپاہج بھی ہیں۔ وہ اس کی مزدوری سے اپنا گزر اوقات کر رہے تھے۔ جب یہ واپس لوٹیں گے تو ان کو ایک کافر بادشاہ جلندی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ صحیح کشتیوں کو پکڑ رہا ہے لیکن عیبدار کو نہیں پکڑتا، اس لیے میں نے اسے عیبدار بنانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ یہ کشتی وہ نہ چھین سکے اور ان کی محنت مزدوری جاری رہے۔ آپ نے کہا، میں نے ارادہ کیا اسے عیبدار بناؤں، یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے عیبدار کر دیا، اس لیے کہ ظاہراً اگرچہ عیبدار ہو گیا تھا لیکن در حقیقت اسے نفع مند بنایا گیا تھا۔ وہ لڑکا تھا، اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا وہ انہیں سرکشی اور کفر پر چڑھا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر، ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا فرمائے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ لڑکا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کیا، اس پر کافر ہونے کی مہر لگا دی گئی تھی کہ اگر وہ زندہ رہا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر کی طرف مجبور کر دے گا۔ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ بڑا ہو کر کافر ہو جائے گا، اگرچہ اسے بچپن میں کافر نہیں کہا جا سکتا تھا۔ رہی وہ دیوار، وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے پیچھے ان کا خزانہ تھا اور اس کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکال لیں آپ کے رب کی رحمت سے، اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا۔ یہ وجوہ ہیں ان باتوں کی جن پر آپ نے صبر نہ کیا۔ آیت کریمہ میں جو ذکر کیا گیا ہے، ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس سے پتہ چلا کہ والدین کی نیکی سے ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے۔ محمد بن منقدر فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کی نیکیوں کی وجہ سے اس کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد اور اس کے قبیلے اور اس کے ارد گرد رہنے والے پڑوسیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ لوگ جب تک اس نیک بندے کے پڑوس میں رہیں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ فائدہ، ان واقعات کے متعلق حضرت خضر علیہ السلام نے جو توجیحات پیش کی ہیں، ان میں پہلی توجیح کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں نے ارادہ کیا کشتی کو عیبدار بناؤں۔ دوسری توجیح میں فرمایا، ہم نے یہ ارادہ کیا، اور تیسری میں فرمایا، آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا۔ اسلوب بیان کے اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ اس کے متعلق مختصر گزارش یہ ہے، اگرچہ خیر و شر، نفع و ضرر، ہر چیز کا خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اہل ادب اور عرفان کا طریقہ یہ رہا کہ خیر و نفع کا ذکر کرتے ہیں اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، اور جب شر اور ضرر کے ذکر کا موقع آتا ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارشاد ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری کی اضافت اپنی طرف کی اور صحت کی اللہ کی طرف، حالانکہ بیمار کرنے والا بھی وہی ہے۔ اسی طرح یہاں کشتی توڑنے کی وجہ بتائی تو فاردت کہہ کر اس کی نسبت اپنی طرف کی، کیونکہ کشتی توڑنا بظاہر مذموم نظر آتا ہے، اور جب دیوار درست کرنے کی بات آئی تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ فارد رب کا، کیونکہ وہ فقط خیر ہی ہے، اور قتل غلام کے 2 پہلو تھے، خیر اس لیے کہ اس کے والدین کو نافرمان بیٹے کے عوض میں نیک اولاد دی جا رہی تھی، اور شر اس لیے کہ بظاہر ایک بے گناہ بچے کو قتل کیا جا رہا تھا، اس لیے فاردنا جمع کا صیغہ استعمال کیا تاکہ خیر کے پہلو کی نسبت ذات خداوندی کی طرف ہو جائے اور شر کا پہلو اپنی طرف منسوب کر دیا۔
علامہ بدرالدین نے اسی توجیہ کو زیادہ پسند فرمایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی؟ اس مسئلے میں اہل علم کے ہر طرف سے دلائل موجود ہیں۔ کچھ حضرات نے ولی کہا اور کچھ نے نبی کہا۔ محققین حضرات اس طرف ہیں کہ آپ نبی تھے۔ اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے مفکر اسلام مفسر قرآن حضرت پیر کرم علی شاہ فرماتے ہیں، جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ یہ بندہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ ان کا نام بلیہ بن ملکان ہے، کیونکہ جہاں یہ تشریف فرما ہوتے وہ جگہ سرسبز ہو جاتی، اس لیے خضر علیہ السلام آپ کا لقب تھا اور اسی لقب سے آپ مشہور ہو گئے۔ بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ وہ ولی تھے، لیکن علامہ پانی پتی اور دیگر علماء محققین کی یہ رائے ہے کہ وہ نبی تھے، کیونکہ ولی کے الہام سے علم ظنی یعنی عقلی حاصل ہوتا ہے اور اس میں خطا کا احتمال ہوتا ہے، اور الہام کی وجہ سے قتل جیسے سنگین فعل کا ارتکاب جائز نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ کو نبی ماننا پڑے گا اور نبی کا علم یقینی ہوتا ہے۔ آپ کو نبی ماننے والوں کے دلائل: ہم نے اسے اپنی طرف سے رحمت عطا کی۔ رحمت سے مراد اس مقام میں نبوت ہی ہے۔ دوسرے مقام پر رحمت بمعنی نبوت استعمال ہے۔ جب کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، کیوں نہ اتارا گیا قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر، یعنی مکہ اور طائف کے کسی امیر ترین آدمی پر قرآن اترنا چاہیے تھا۔ ان کے جواب میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی اپنی تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، یعنی کیا نبوت کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو چاہیں دے دیں؟ اس قدر جاہلانہ بات کہتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے استاذ کے واسطے کے بغیر اور رہنمائی کرنے والے کی رہنمائی کے بغیر علم عطا کیا۔ ہر وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ بغیر کسی انسان کے واسطے سے ایسا علم عطا فرمائے جو قطعی درجے کا ہو، وہ صرف وحی کے ذریعے ہی عطا ہوگا، خواہ وحی جلی ہو یا خفی ہو۔ ایسا شخص نبی ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ولی کا علم جو اسے الہام کے ذریعے حاصل ہو وہ قطعی نہیں ہوتا بلکہ ظنی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی۔ نبی تعلیم حاصل کرنے میں تابعداری نہیں کرتا، اس سے پتہ چلا کہ آپ نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کہا، آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دو، انہوں نے اپنی رفعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور تم کیسے صبر کرو گے اس بات پر جسے آپ کا علم محیط نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے تواضع کے ساتھ جواب دیا، اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ علم لدنی کے لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام پر خضر علیہ السلام کو فوقیت حاصل تھی۔ جو نبی نہ ہو اسے نبی پر کسی قسم کی فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ خیال رہے کہ خضر علیہ السلام کو صرف جزوی فضیلت یعنی علم لدنی کے لحاظ سے حاصل تھی، ورنہ مدارج کے لحاظ پر موسیٰ علیہ السلام کو برتری حاصل ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تحریر فرماتے ہیں، یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ کبھی کم درجے والے شخص کو زیادہ درجہ والے پر جزوی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ زیادہ مرتبے والے کو چاہیے کہ کم مرتبے والے سے وہ فضل و کمال حاصل کرے جو اسے حاصل ہے۔ علم لدنی کیا ہے؟ امام راضی فرماتے ہیں، صوفیہ اکرام نے ان علوم کا نام لدنی رکھا ہے جو کشف کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں انسان کے کسب کو دخل نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے افعال کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے اپنے حکم سے کچھ نہ کیا، یعنی میں نے یہ تمام کام اپنی رائے اور اپنے اجتہاد سے نہیں کیے، بلکہ میں نے یہ کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی وحی سے کیے ہیں۔
اس لیے کہ لوگوں کے مال کا نقصان کرنا اور کسی کو قتل کرنا بغیر وحی اور قطعی نص کے کبھی جائز نہیں ہو سکتا۔ اس سے واضح ہوا کہ جب آپ کی طرف وحی آتی ہے تو آپ نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب ابتدائی ملاقات آپ سے ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم۔ آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام یا نبی بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے نبی تم پر بھی سلام ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا من عرف کا، تمہیں کس نے بتایا کہ میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں؟ آپ نے کہا اسی ذات نے بتایا جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پہچانا۔ وحی صرف نبی کے پاس ہی آتی ہے، اس طرح آپ کا نبی ہونا واضح ہوا۔ خیال رہے کہ علامہ رازی نے اس کے جوابات بھی نقل کیے ہیں، لیکن راقم چونکہ آپ کی نبوت کا قائل ہے، اس لیے ان دلائل پر اتفاق کر رہا ہے جو حضرات آپ کی ولایت کے قائل ہیں، نبوت کے نہیں۔ وہ کبیر اور روح المانی کا تفصیلی مطالعہ کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔